بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق کے تقریباً 1 برس کے بعد کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ عمرہ ادا فرمایا اور اپنے دست اطہر میں خانہ کعبہ کی چابی پکڑی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سر منڈوائے اور عرفات میں قیام کیا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان فرمایا تو وہ بہت اور خوش اور مسرور ہوئے۔ حضرت بلال نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کا سامان مہیا کرنے میں مصروف ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بھی فرمایا کہ سفر کی تیاری کرو، چنانچہ ذیقات کی 1 تاریخ اور پیر کا دن تھا کہ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ پر کجاوا ڈال کر سوار ہوئے۔ اس سفر میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ تھا، کیونکہ وہ عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ کے بارے میں کوئی ایسا حکم بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس سفر میں قربانی کے لیے 70 اونٹ بھی ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مشرکین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی طرف آنے کی خبر ہوئی تو ان سب نے اتفاق کر لیا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے ارد گرد کے قبائل اور گروہوں سے اس معاملے میں مدد طلب کی اور تمام ان کی امداد کے لیے متفق ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر انہوں نے چھاؤنی قائم کر لی۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اصفان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشر بن سفیان نے ملاقات کی۔ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات معلوم کرنے کی غرض سے بھیجا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش آپ کی آمد کی اطلاع سن چکے ہیں اور مکہ مکرمہ کے نزدیک ذی طوبہ کے مقام پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ اس اطلاع کے ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ طلب کیا اور ارشاد فرمایا، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ان لوگوں کے اہل و عیال پر حملہ کریں جنہوں نے قریش کی مدد کی ہے اور ان کے گھر بار لوٹ لیں تاکہ ان میں بے چینی پیدا ہو اور وہ اپنے گھر بار کی خاطر قریش سے الگ ہو جائیں، پھر ہم قریش کے ساتھ آسانی سے نمٹ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سال بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر قریش ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکیں گے تو پھر اس وقت ہم ان سے جنگ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلو۔ لیکن مقام کرا امیم میں خالد بن ولید قریش کے ہراول دستے کو لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو ہمارے قافلے کو کسی غیر معروف راستے سے لے جائے۔ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ یہ صحابی سب مسلمانوں کو ایک سخت پتھریلے راستوں سے گھاٹیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے لے گئے۔ جب اس راستے سے سب نکل گئے اور دشوار گزار فاصلہ طے کر کے نرم زمین پر وادی کے موڑ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب کہو ہم اللہ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور اس کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے توبہ استغفار کی۔ حضرت خالد بن ولید کو جب مسلمانوں کے قافلے کے بارے میں علم ہوا اور مکہ مکرمہ سے اس قدر نزدیک دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور فوری طور پر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے نزدیک واقع مقام سنی المرار کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ سوار تھے بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کافی کوشش کی کہ اونٹنی اٹھ جائے مگر اونٹنی نہ اٹھی۔
اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ قصوہ تھک گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصوہ چلنے سے تھکتی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، البتہ اسے ہاتھی کے روکنے والے نے روک دیا، یعنی جس نے محمود نامی ہاتھی کو جو کہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے اور والے ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، جس طرح سے روک دیا تھا، اسے بٹھا دیا تھا، اسی طرح اس کو بھی روک دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آج قریش مجھ سے جو بھی سوال کریں گے جس میں حرم کی تعظیم ہو میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اونٹنی کو اشارہ فرمایا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس کنویں کے پاس جا کے بیٹھ گئی جو حدیبیہ کی حدود میں واقع ہے۔ اس مقام پر تمام قافلہ قیام پذیر ہو گیا تو قبیلہ بنو خزاع کے دوسرے افراد کے ساتھ بدیل بن وقار خزائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف زیارت کعبہ اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ قریش کو جنگ کی بڑی خواہش ہے اور ان کی یہ خواہش ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر وہ پسند کریں تو میں مدت معین کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں اور مجھے سب کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر میں مغلوب ہو گیا تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر میں ان پر غالب آ گیا تو وہ بھی اگر چاہیں تو دوسروں کی طرح میری اطاعت کریں، اور اگر نہ کریں گے تو پھر مصلحت کے معینہ مدت تک جنگ و جدل اور حرب و قتال سے فرصت ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قریش میری ان باتوں سے جو میں نے کہی ہیں انکار کریں تو مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ قتل نہ ہو جاؤں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے حکم کو نافذ کرے گا۔ یہ بات سن کر بدیل اور دوسرے خزائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر واپس قریش کے پاس گئے اور کہا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم جلد بازی کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بالکل نہیں آئے اور ان کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ یہ سن کر قریش بگڑ گئی اور کہا، اگرچہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے مگر رب کعبہ کی قسم پھر بھی انہیں بیت اللہ میں بزور طاقت داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے، اس کے بعد قریش نے باری باری 2 مزید اشخاص کو بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی جیسی کہ بدیل خزائی نے کی تھی، مگر قریش کی کوئی تسلی نہ ہوئی۔ اس پر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، اے گروہ قریش، میں وہ سخت سست الفاظ سن چکا ہوں جو تمہارے پاس ہر وہ شخص لاتا ہے جسے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کرتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ آپ لوگ میرے باپ کی جگہ ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ پر کیا افتاد آن پڑی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کر لیا ہے جنہوں نے میری اطاعت کی ہے، پھر میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کر سکوں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی بات سن کر قریش نے کہا، تم سچ کہتے ہو، ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ چنانچہ عروہ روانہ ہوا اور مسلمانوں کے قافلے کے پاس پہنچا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عروہ کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے آگے بڑھے اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عروہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اقدس میں لے گئے۔ عروہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی باتیں کی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اوباش لوگوں کی جماعت اپنے ارد گرد جمع کر لی ہے، پھر انہیں لے کر آئے ہو کہ اپنے قبیلے کو ان سے زک پہنچاؤ۔ سن لو، قریش ماں اپنی عورتوں اور بچوں کے نکل آئے ہیں، چیتے کی کھالوں میں ملبوس ہیں، خدا نے انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تمہیں بزور طاقت مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور خدا کی قسم کہ لڑائی کا رخ بدلا تو یہ تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ کی گفتگو سن کر بولے، کیا ہم لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو حد سے بڑھ رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عروہ کہنے لگا، خدا کی قسم اگر مجھ پر تمہارا احسان نہ ہوتا تو میں اس سخت کلامی کا جواب دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا
اس پر حق یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عروہ پر قرض ہو گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو 10 گائیں دی تھیں۔ عروہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عربوں کے پرانے رواج کے مطابق داڑھی کو ہاتھ لگا کر باتیں کرنے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر پر خود پہنے تلوار ہاتھ میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کھڑے تھے۔ جب عروہ کا ہاتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک تک پہنچتا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مار کر کہتے، ادب کا خیال رکھ اور اپنے آپ کو حد ادب سے آگے نہ بڑھا۔ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ اور منع کرنا کئی بار ہوا تو عروہ بولا، تیرا برا ہو کتنا سخت دل اور درست مزاج ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ پھر عروہ نے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے امزاد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عروہ نے کہا، اے غدار، میں تیرے غدر کی اصلاح کرتا ہوں اور تیرے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تو مجھے اس طرح بدلہ دے گا؟ عروہ کا اس جملے سے مطلب یہ تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل بنو مالک جو کہ بنو ثقیف کی شاخ ہے کے 13 آدمی قتل کر دیے تھے۔ اس پر بنی ثقیف کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے تھے اور اس وقت عروہ نے مقتولین کے 13 خون بہا دیے تھے۔ اس طرح معاملہ ہموار کیا تھا۔ الغرض کہ یہ عروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس قریش کے پاس تشریف لے گیا تو اس نے بھی وہی باتیں کی جو ان سے پہلے آنے والے لوگ کر چکے تھے۔ قریش نے کہا، اے عروہ، اس قسم کی باتیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اس ارادے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش نے اپنے 40 یا 50 آدمی بھیجے اور ان کو ہدایت کی کہ وہ مسلمانوں کے قافلے کا چکر لگائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی ہاتھ آئے تو اسے مار دیں۔ لیکن یہ تمام گرفتار ہو گئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے تاکہ قریش کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب انور پر روشن ہے کہ قریش کی عداوت میرے متعلق کس قدر ہے اور آپ میری شدت طبع کو کفار کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ان کو مجھ پر قابو پانے کا موقع ملا تو بلا شبہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور مکہ مکرمہ میں بنو عدی میں سے کوئی شخص نہیں جو میری حمایت کر سکے۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ قریش کے نزدیک بہت عزیز ہیں اور ان کے بہت سے عزیز و اقارب بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آبان بن سعید بن العاص ملا اور اس نے ان کو اپنے یہاں قیام پر آمادہ کیا اور اس وقت تک اپنی پناہ میں رکھا جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان اور دوسرے قریشی معززین کے پاس آئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام سنایا جو وہ لے کر آئے تھے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں کہا، اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک طواف نہ کروں گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود طواف نہ کریں۔ اس پر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے اور وہاں قیام کو کئی دن گزر گئے تو اسلامی قافلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک اس قوم سے جنگ نہ کر لیں اور اس سے بدلہ نہ لے لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بیعت کرنے کی دعوت دی۔ یہی بیعت رضوان ہے جو درخت کے نیچے لی گئی، اور کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہ تھا جو وہاں پر موجود ہو اور اس نے بیعت نہ کی ہو۔ اس بیعت میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں دستے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک دوسرے دستے مبارک پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ مسلمانوں کے اس عزم کی اطلاع جب کفار کو ملی تو قریش کی طرف سے مقز بن حفص، سہیل بن عمرو اور جو طلیب بن عبد العزا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلح کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے تو سہیل بن عمرو نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمارے آدمیوں کی ایک جماعت جو آپ کی قید میں ہے اس کو آزاد کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تک قریش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 10 آدمیوں کو نہیں بھیجتے میں ان کو رہا نہیں کروں گا۔ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مہاجرین میں سے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ گئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل کے مطالبے پر اسے اپنا جواب دیا تو سہیل نے کہا، اس معاملے میں آپ حق بجانب ہیں۔ سہیل بن عمرو کی بات سے اس کے ساتھیوں مکار بن حفص اور جو طلیب بن عبد العزا نے بھی اتفاق کیا اور مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدمیوں کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے قیدی بھی چھوڑ دیں۔ کفار کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں بھیجیں گے ان کے قیدیوں کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 10 اصحاب کو بھیج دیا۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وعدے کے مطابق کفار کے آدمیوں کو قید سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے مقز بن حفص، سہیل بن عمرو اور حطلیب بن عبد العزا میں سے سہیل بن عمرو نے مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کی غرض سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قریش آپ سے صلح کرنے پر رضامند ہیں، لیکن شرائط یہ ہیں کہ آپ اس سال واپس تشریف لے جائیں اور آئندہ سال عمرہ ادا فرمائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی برتتے ہوئے قریش کے ساتھ اس طرح صلح فرمائی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور قریش میں جنگ نہیں ہوگی، اور ان 10 سالوں میں جنگی ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں میں آمد و رفت ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کے اموال اور جانوں کے تعرض نہیں کریں گے۔ مشرکین میں سے ہر شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاہدے میں شامل ہوگا، قریش اس سے تعرض نہیں کریں گے، اور جو شخص قریش کے ساتھ معاہدہ کرے گا مسلمان اس سے نہیں بدلیں گے۔ جب مسلمان آئندہ سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو تلواریں میان میں ہوں گی اور 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے حلیف سے بالکل تعرض نہ کریں گے۔ کفار میں سے جو شخص بغیر اجازت مسلمان ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے گا اور اپنے دین سے بیزار ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اور مسلمانوں میں سے جو شخص اگر مرتد ہو کر قریش کی پناہ میں چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس آخری شرط سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شرط کو قبول فرماتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب اس جماعت میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آئے گا اور ہم اسے واپس کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور راستہ بنا دیں گے، اور جو شخص ہم میں سے بدل جائے گا اور کفار کے پاس چلا جائے گا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ مشرکین کے ساتھ ہی رہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ قریش کے ساتھ معاہدہ امن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ ذی قعدہ کے آخر میں واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور واپسی کے اس سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ آپ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی طرف سے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، نیکیاں پھیلائیں، اچھے کام کریں، نماز اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، یقیناً کامیابی کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے بنائے، آپ کو خوشیاں دے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔